دنیا کا ہر سایہ ہو نثار، سایہ سرکار پہ دنیا کا ہر سایہ ہو نثار، قامت اطہر پہ ہر سر و سمن صدقے کروں، اور کالی کملی پر فدا ہر عیش و سنجاب و سرور۔ کالی کملی پر فدا، کون کالی کملی پر فدا ہونے کو تیار ہے؟ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جنید بھائی، یہ جو عاشق ہیں، یہ جو غازی علم دین جیسے لوگ ہیں، یہ جو غازی ممتاز جیسے لوگ ہیں، یہ جو بن دیکھے سرکار پر اپنے آپ کو لوٹانے کو تیار اور کسی کو لوٹنے کو تیار ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم تم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ جو عشق کی معراج ہے وہ یہ ہے جو تم دیکھ رہے ہو کہ بن دیکھے لوٹنے اور لوٹانے کو تیار ہیں۔ اگر دیکھ لیتے تو اس سے آگے کا معاملہ ہوتا کہ کالی کملی پر فدا ہر عیش و سنجاب و سرور، بوریے پر ہر سکون جان و تن صدقے کروں، اور خلوت صلی اللہ کے دم سے ہے یہ انجمن۔ ارے خلوت صلی اللہ کے دم سے ہے یہ انجمن، خلوت صلی اللہ پر ہر انجمن صدقے کروں، اور اپنے آقا کا تبسم یاد ہے عاصم مجھے، ہائے 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 ہائے، اپنے آقا کا تبسم یاد ہے عاصم مجھے، کیوں نہ ہر خارے زمانہ پر چمن صدقے کروں۔ بہت سارے نعروں میں استقبال کریں، میں ملتمس ہوں اور مشکور بھی ہوں، خاص طور پہ رانا جمیل صاحب کا، عمران صاحب کا، اور تمام منتظمین محفل کا، ان کے والد گرامی جناب ظہیر احمد صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھے پہلی مرتبہ سیالکوٹ میں دعوت دی۔ آپ کا سننا، میرا آنا، سب کا پڑھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، لیکن ایک جملہ عرض کرتے ہوئے میں قاری صاحب کو بلواؤں گا، گو کہ یہ محفل کے ٹیمپو سے مختلف بات ہے، لیکن تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا بات، بہت ہی توجہ کے ساتھ صرف 2 جملے 2 منٹ آپ کے لوں گا، زیادہ نہیں۔ قاری صاحب اس کے بعد آپ کے پاس ہوں گے۔ دیکھیے یہ محافل سجائیں، یہ ذکر مصطفیٰ کی جو محفل ہے نا، خدا کی قسم ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم سجائیں، یہ وہ سجواتے ہیں، یہ وہ سجواتے ہیں، بولنے کی ہماری اوقات نہیں ہے، وہ بلواتے ہیں۔ یہ جو خیال آتا ہے یہ ہمارا نہیں ہے، وہ ودیعت کرتے ہیں، ڈلواتے ہیں، وہ القاء کرواتے ہیں۔ اس زبان میں کرختگی پیدا ہو جائے تو ہو جائے، اور اگر حلاوت پیدا ہو جائے تو یقیناً یہ ان کا کرم ہے۔ تو سب انہی کا ہے، جب انہی کا ہے تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، قبر کا نور نماز ہے، دین کا ستون نماز ہے۔ قرآن میں 700 مرتبہ، علماء موجود ہیں یہاں پر، ان کی اجازت سے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ جو میرے دائرے سے باہر ہو، لیکن میں بہت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ کم و بیش 700 جگہوں پر نماز کا ذکر ہے۔ پوری رات محفل سجاتے ہیں، پوری رات 3، 3:30، 4 بجے محفل ختم ہوگی اور گھر پہ جا کے سو جاتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، سرکار سے عشق، سرکار سے محبت، سرکار سے پیار، سرکار پر مرنا، سرکار کے لیے مارنا، سب کچھ کرنے کو ہم تیار ہیں، سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ میں اس وقت مجمع کو کہوں کہ سرکار کے نام پہ اپنے آپ کو کاٹنا شروع کر دو، کر دیں گے، لیکن یہ سوچئے کہ ہم اپنے آپ کو کاٹنے کو تیار ہیں، لیکن ہم جو اپنے عمل سے، بد عملی سے، جو سرکار کے جگر کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، کہ جو ان کی محبت کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ معاذ اللہ دھوکہ دہی کر رہے ہوتے ہیں، کہ قول کے تو عاشق ہیں، قول کے تو غلام ہیں، عمل ہمارے پاس موجود نہیں، نمازوں کے وقت ہم اپنے بستر کے اوپر سو رہے ہوتے ہیں، تو ایسا خدا رحمت کیجیے گا، اس لیے کہ بروز محشر یہ طے ہے، جیسا کہ نور بھائی پڑھ رہے تھے کہ یقیناً لوائل حمد انہی کے دستے مبارک پہ ہوگا، بے شک طویل سجدہ انہی کا ہوگا، بے شک وہ امت 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 کرتے، بے شک وہ رب حبلی امتی کے ہی نعرے لگا رہے ہوں گے، وہ بے شک جس وقت پل صراط سے ہم گناہگار گزر رہے ہوں گے تو رب سلم کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے، جب ہم جیسے گناہگار حوض کوثر پہ پہنچیں گے تو جامع کوثر انہی کے دستے مبارک سے ہمیں ملے گا، میزان عمل پہ نیکیوں کا پلڑا وہی بھاری فرمائیں گے، کوئی اور نہیں ہوگا ہماری داد رسی کرنے والا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن۔ لیکن ایک بات بتائیے، جس وقت سرکار کی شفاعت کے لیے ہم آگے بڑھیں گے، کس منہ سے آگے بڑھیں گے؟ صرف اتنا جواب اپنے آپ سے لیجیے گا۔ ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ سرکار شفاعت کریں گے، ہم اپنے اعمال کی بنیاد پہ نہیں بخشے جائیں گے، ہمیں نہیں معلوم، فرض ادا ضرور کرنا ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم کون سا سجدہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا،
لیکن واللہ میں آپ سے بات عرض کروں، اس بات پہ ذرا جا کے گھر پہ غور کیجیے گا کہ جس وقت یہ سمجھ لیں محشر کا میدان لگ چکا ہے، زمین تانبے کی یہ سورج سوانے سے پڑا ہے، تمام انبیاء نفسی نفسی اور سرکار امتی امتی فرماتے ہیں، اور گناہگاروں کا پسینہ ان کی کان کی لو تک آئے گا، جس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور سرکار کی بارگاہ میں جب جا کے کھڑے ہوں گے تو کیا پیش کریں گے؟ کیا پیش کریں گے؟ کہ فجر کے وقت سوتے تھے، ظہر کے وقت کاروبار کرتے تھے، عصر کے وقت مشغولات میں تھے، مغرب کے وقت گھر پہ لوٹ رہے تھے، اور عشاء کے وقت گھر والوں کے ساتھ گھوم رہے تھے، اور اس کے بعد رات کو محفل میں جاتے تھے، اور اس کے بعد کرتے یہ تھے کہ جی جھومتے بھی تھے، ذکر بھی کرتے تھے، اور جناب کوئی شعر پسند آ جائے تو نظر پہ نظر پیش کرتے تھے۔ بخشش اس بنیاد پہ نہیں ہوگی، معذرت کے ساتھ۔ ہاں، یہ عقیدہ اگر ہے تو غلط ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو سرکار نے نصاب دے دیا اس کو پورا کرنا، پورا کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں جانا ہے، اور پھر سرکار سے یہ عرض کرنا ہے کہ سرکار پورا نہیں کر سکے، پورا نہیں کر سکے، ہاں آئے ہیں آپ کی بارگاہ میں، اب کرم فرما دیجیے۔ ایک مثال دے کے بات کو ختم کروں گا، اور قاری صاحب آپ کے درمیان ہوں، ایک مثال دے کے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے زیادہ قیمتی تحفہ کیا دیا؟ آ جائیے اس بات کے اوپر، جو بات سمجھاؤں شاید آپ کی سمجھ آ جائے بات، اور اللہ کرے بات آپ تک پہنچا دوں گا۔ میں تقریر اب نہیں کر رہا، صرف سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے ابھی ایک بھائی نے اندر بیٹھ کے یہ بات کہی کہ جنید بھائی خدا را آپ لوگوں کو یہ آخر میں جا کے کہیے گا کہ نماز ضرور ادا کریں۔ اب مجھے بتائیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے قیمتی تحفہ کیا دیا؟ آواز نہیں آئی مجھے۔ نماز کا دیا؟ کب دیا؟ معراج پہ دیا۔ مجھے ایک بات بتائیے، اب ذرا غور کیجیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پروردگار ان کی شان کے مطابق ان کو تحفہ دیتا ہے۔ ارے جو صاحب جنت ہو، اب جنت جن کے قدموں میں ہو، قدموں میں ہو، ان کو کس تحفے کی ضرورت؟ جنت جن کے قدم، جو ہماری کلائمیکس ہے، جو ہماری معراج ہے کہ ہمیں جنت مل جائے تو کام ہو جائے گا، تو جنت جن کے قدموں میں ہو ان کو اب اللہ کیا تحفہ دے گا؟ نہ سونا دے سکتا ہے، نہ چاندی دے سکتا ہے، نہ ہیرے دے سکتا ہے، کچھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ سب کچھ تو ان کے قدموں میں ہے، ان کے قدموں کے صدقے جو ہے کائنات بن رہی ہے، تو دنیا کی تو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اب جو دیا وہ کیا دیا؟ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھا، اور جو محبوب کی شان کے مطابق تھا وہ عطا کیا۔ تو جو سب سے زیادہ پسند تھا وہ کیا تھا؟ نماز تھی، اور جو شان کے مطابق تھا وہ کیا تھا؟ نماز تھی۔ تو دینے والا بھی اپنے رتبے کے اعتبار سے دے رہا ہے، لینے والا بھی رتبے کے اعتبار سے لے رہا ہے۔ اب لینے دینے والے نے اپنا معاملہ کر دیا، اب کرنے کے بعد وہی تحفہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا وہ سب سے زیادہ شان والا، لینے والے نے سب سے زیادہ شان سے لیا، لینے کے بعد جس امت کے پاس آئے وہ سب سے زیادہ شان والی امت، اس سے بڑھ کے کوئی امت نہیں۔ اب کمال یہ ہوا کہ دینے والے نے شان والا رتبہ دیا، دینے والے نے شان والا تحفہ دیا، لینے والے نے شان والا تحفہ لیا، تحفہ لے کے جس شان والی امت کے پاس آئے اور یہ کہا کہ اللہ نے تمہیں تحفہ دیا ہے، آؤ اب 50 کی جگہ 5 وقت نماز پڑھو، ہم نے اس تحفے کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور صرف ذکر کی محفل کے اندر لگ گئے۔ تو مجھے ایک بات بتائیے کہ ہمارا رب کیا ہم سے راضی ہو جائے کہ اتنا قیمتی تحفہ؟ بھائی مجھے ایک بات سمجھا، اس وقت میں ادھر موجود ہوں، محسن بھائی ادھر موجود ہیں، رانا جمیل صاحب موجود ہیں، عمران صاحب موجود ہیں، ان کے والد ظہیر صاحب موجود ہیں، یہ اگر مجھے فرض کیجئے اس وقت کوئی تحفہ دیتے ہیں اور ایسا تحفہ جو تبرک کی حیثیت رکھتا ہو، تو میرا کام کیا ہوگا؟ میرا کام یہ ہوگا میں اپنی بیگ کی اوپر کی جگہ پہ کہ جہاں پر وہ تبرک کا جو ڈیکورم ہے اس اعتبار سے اس کو لے کے جاؤں، اور میں کوشش کروں گا پورے سفر میں کہ کہیں بھی اس کا ڈیکورم خراب نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، اس لیے کہ تبرک مجھے دیا گیا، انسان کا تحفہ ہے جس کو میں چوم کر اپنے سر پہ رکھوں گا اور جا کے کسی جگہ پہ گھر پہ رکھوں گا، یہ انسان کا تحفہ ہے۔ کوئی منسٹر آپ کو کوئی تحفہ دے دے تو آپ اپنے گھر کے اندر تصویر ٹانگ کے رکھتے ہیں کہ فلاں منسٹر نے فلاں وقت کے اندر مجھے یہ تحفہ دیا تھا، اور یہ تحفہ دیکھیے جی، اس کی یہ تصویر ہے، یہ میں نے اسنیپ کھنچوائی ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہ ایوارڈ مجھے اس منسٹر سے ملا ہے، اور یہ تاریخ کا حصہ بنتی ہے، بچے بھی گواہی دیتے ہیں کہ میرے ابا نے فلاں منسٹر سے یا فلاں وقت کے صدر سے یہ تحفہ لیا تھا، اور دیکھیں یہ اس کی اسنیپ موجود ہے۔ جن کے لیے کائنات بنی، جن کے لیے کائنات بنی، جن کے لیے کائنات بنی، ارے جن کے لیے کائنات بنی، جن کی وجہ سے ہماری بخشش ہے، جن کی وجہ سے ہمارے گناہ بخشے جائیں گے، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو ہم عاصیوں کے لیے، ہم گناہگاروں کے لیے واحد سبیل ہیں، واحد سبیل ہیں،
ان کا تحفہ جو اللہ سے انہوں نے لیا اور وہ تحفہ اٹھا کر ہمیں دیا، ہم نے اٹھا کر اس تحفے کو ایک طرف رکھ دیا۔ تو اگر میں کسی منسٹر کے ساتھ یہ کام کروں اور منسٹر کو پتہ چل جائے کہ جنید اقبال کو دیا وہ تحفہ اس نے اٹھا کر جو ایک طرف رکھ دیا، اس نے کوئی اس کو حیثیت نہیں دی، وقت نہیں دی، خدا کی قسم آپ ایک منسٹر کو شکل نہیں دکھا سکتے، اس لیے کہ آپ کو خوف ہے اس کا، آپ کو خوف ہے اس کا۔ ہمارے دلوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف ہٹ گیا ہے، ہمارے دیدوں کا پانی ڈھل گیا ہے، ہمارے دیدوں کا پانی ڈھل چکا ہے۔ ہم عشق کی محبت کی بات تو کر رہے ہیں لیکن اس تحفے کو سنبھال نہیں رہے جو تحفہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری کوئی بات تلخ لگی ہو، لیکن خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ، دعا بھی کریں اور عمل بھی کریں، عمل بھی کریں۔ دیکھیں یہ جو انگلی آج اہل سنت کی جانب اٹھتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، بنیادی وجہ کہ ہم پوری رات جھومنا جانتے ہیں لیکن فجر کے وقت سو جاتے ہیں۔ مزہ تو یہ نا کہ پوری رات جاگیں بھی فجر بھی ادا کریں، تب تو مزہ ہے کہ یہاں ہم نے کچھ حق ادا کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قاری شاہد محمود صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کی یہ پاک اور مبارک محفل جو میرے پیارے بھائی عمران صاحب، محترم ظہیر صاحب، ان کے اہل خانہ نے بڑی محبتوں سے، بڑی عقیدت سے اس کا انعقاد کیا ہے، اور پچھلے سال کا ایک شوق تھا، ایک لگن تھی کہ بہت بڑا پروگرام انشاءاللہ کروائیں گے۔ تو یہ الحمدللہ ان کا جو جذبہ تھا آج پورا ہوا۔ میں دعا کرتا ہوں رانا جمیل صاحب کے لیے بھی، نعیم چوہان صاحب کے لیے بھی، جو ان کے ساتھ محسن بھائی کے لیے، دوسرے محسن بھائی کے لیے، امجد بھائی کے لیے، جو ان کے ساتھ محبت سے لگے رہے ہیں اس محفل کے انعقاد کے لیے، شاہد بھائی اور جتنے بھی احباب نے اس کو انعقاد کرنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اللہ سب کا حصہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور دوسری بات ایک میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بات جو صحیح ہوتی ہے تو وہ وقتی طور پر ذرا تھوڑی سی عجیب لگتی ہے لیکن ہوتی ٹھیک ہے۔ میرے بھائی جنید اقبال صاحب، مجھے بہت خوشی ہوئی آج ماشاءاللہ پہلی مرتبہ یہاں سیالکوٹ کی سرزمین پر ان کی حاضری ہے اور بہت خوب انہوں نے نبھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتوں سے نوازے، کیونکہ ٹی وی پہ جو ہوتی ہے اناؤنسمنٹ یا کمپیئرنگ اینکر، وہ اور چیز ہے اور محفل میں اور چیز ہے، لیکن انہوں نے محفل کے حساب سے نبھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتوں سے نوازے۔ اور آپ سے بھی میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، میرا یقین ہے کہ جتنے احباب بیٹھے ہیں کوئی چند ایک ایسے ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے آپ میں سے، مجھے آپ نے نہیں بتایا لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے چند ایک ایسے ہوں گے جو نہیں پڑھ کے سوتے، باقی سب پڑھ کے سوتے ہیں، باقی سب نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ انہوں نے ان کے لیے کہا ہے جو نہیں پڑھتے، کیونکہ ان کی وجہ سے کچھ لوگ وہ کہتے ہیں آپ ساری رات تو بیٹھے رہتے ہیں تو جو فرض ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ ہمیں بات کرتے ہیں اکثر، تو اس وجہ سے وہ جو چند لوگ ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ وہ فجر کی نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گجرانوالہ سے ہمارے منشا بٹ صاحب، شاہزب بھائی، شانی بھائی، اور وزیر آباد سے ملک یوسف چاند صاحب اور پوری ٹیم ماشاءاللہ یہاں تشریف لائی ہے، اور لاہور سے ہمارے خورم بھائی، سیالکوٹ سے تو سارے چہرے، وسیم بھائی، حاجی رشید صاحب، جتنے بھی، اب میں ایک ایک کا اگر نام لوں تو ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے، تو جتنے بھی احباب یہاں سٹیج کی زینت ہیں، بالخصوص قبلہ پیر صاحب جو ہر محفل میں شروع سے تشریف فرما ہوتے ہیں اور دعا کر کے جاتے ہیں، بالخصوص ان کی آمد پر
میں شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ میں